السلام علیکم، میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ. آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائف. میں نے ایک ویڈیو بنائی شفا کے حوالے سے، شفا کے قانون کے حوالے سے کہ شفا کا قانون کیا ہے، شفا کا قانون کہاں سے آیا، پاکستان میں کون شفا کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے. اس ویڈیو پہ کچھ سوال آئے دوستوں کی طرف سے. ایک سوال آیا، ایک دوست نے کیا کہ جی شفا کا دعویٰ دائر کرنے سے پہلے کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو کرنے ضروری ہیں، یا کون سے کام ہیں جو کرنے ضروری ہیں تاکہ دعوے میں کامیابی حاصل ہو سکے. اور دوسرا سوال ایک دوست نے کیا جی کہ دعوے کی لیمیٹیشن کیا ہے، شفا کا دعویٰ کتنے ٹائم پیریڈ میں دائر کیا جا سکتا ہے. دونوں سوالات بہت دلچسپ تھے اور معلوماتی بھی، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ ویڈیو کی صورت ان کا جواب دیا جائے تاکہ باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے، خاص طور پہ لا اسٹوڈنٹس کو اور ان وکلاء کو جو اس فیلڈ میں نئے آئے ہوتے ہیں، اور جنرل پبلک کو بھی. لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے. ویورز، شفا کے قانون کو آج کی ویڈیو میں زیادہ تفصیل میں ڈسکس نہیں کر رہا، کیونکہ اس پہ میں نے ایک ویڈیو آلریڈی بنائی ہوئی ہے اور اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں آپ کے لیے شیئر کر رہا ہوں. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شفے کے دعوے سے پہلے کیے جانے والے ضروری کام. شفے کا دعویٰ ٹیکنیکل دعویٰ ہوتا ہے اور بڑا کمزور سا رائٹ ہوتا ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے مدعی مقدمہ کو. پہلا کام جو شفے کا دعویٰ دائر کرنے سے پہلے کرنا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے طلب مواصبت، ڈیمانڈ آف پریمپشن. طلب مواصبت کیا ہے؟ جب بھی کسی شخص کو کسی پراپرٹی کے بکنے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، کسی پراپرٹی کی ٹرانسفر ہونے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، شفا کرنے کا جو شخص اہل ہے اسے، یعنی اس کی نیبرنگ میں کوئی پراپرٹی یا اس کے اس کھاتے میں کوئی پراپرٹی جس میں وہ کھاتا شریک ہے، یا کوئی ایسی پراپرٹی جو اس کی پراپرٹی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے، جس سے گزر کر اسے راستہ لے کر جانا پڑتا ہے، وہ پراپرٹی بیچ دی ہے اس کے مالک نے کسی باہر کے تھرڈ پرسن کو، اور اس پراپرٹی کا خریدنا اس کے لیے ضروری ہے. تو یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ جی میں اس پراپرٹی کو خرید کروں گا. اور یہ جو اعلان ہے، یہ اعلان اس کا کسی محفل میں ہونا چاہیے، کسی مجلس میں ہونا چاہیے، اور گواہوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے. دو سے زیادہ گواہوں کی موجودگی میں یہ اعلان کرے گا کہ جی یہ جو پراپرٹی بکی ہے، اس پراپرٹی پر میں حق شفا رکھتا ہوں، میں اس پراپرٹی کو لوں گا کیونکہ یہ پراپرٹی میرے لیے زیادہ ضروری ہے، میں اس کو لینے کا مجاز ہوں، اس کی جو بھی قیمت ہے اس قیمت پر. اب یہ جو طلب ہے، اس طلب کو کہا جاتا ہے، یا یہ جو عمل کرنا ہے اس عمل کو کہا جاتا ہے طلب مواصبت قانون کی زبان میں. یہ طلب کرنے کے بعد پھر 14 دن کے ٹائم پیریڈ کے اندر اندر اس شخص نے نوٹس بھیجنا ہے اس شخص کو جس نے وہ پراپرٹی پرچیز کی ہے یا جس نے وہ بیچی ہے. ان دونوں کو بھی یہ بھیج سکتا ہے نوٹس کہ جی یہ پراپرٹی جو آپ نے خریدی ہے، اس پراپرٹی کو میں خریدنا چاہ رہا ہوں اور میں اس پہ کیس کروں گا اگر آپ یہ پراپرٹی مجھے نہیں دیں گے. مجھے اس کی بابت فلاں دن پتہ چلا اور میں نے فلاں شخص کی موجودگی میں فلاں ٹائم پہ اس کو لینے کا اعلان بھی کیا ہے، طلب مواصبت بھی کی ہے. یہ اس نوٹس میں لکھے گا اور نوٹس پہ بھی یہ گواہ قائم کرے گا، گواہ ڈالے گا، گواہوں کی موجودگی میں یہ نوٹس تحریر کرے گا اور ان گواہوں کو پڑھ کے سنائے گا بھی کہ نوٹس میں لکھا کیا ہے. ایسے نہیں ہے کہ گواہوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے اور سائن ان سے لے لیے جائیں، کیونکہ کل کلا پھر دعوے میں یہی چیزیں کام آنی ہیں. انہی باتوں کو وہ بیان کرے گا اپنی شہادت کے طور پر، تو اس کو مسئلہ نہ ہو. یہ گواہوں کو پڑھ کے بتائے گا بھی، اور وہ گواہ پھر کل اس کے حق میں جا کے گواہی بھی دیں گے اس بات کے جو طلب اشاعت کے ہوں گے. اسی طرح طلب مواصبت والے بھی گواہی دیں گے. اب یہ نوٹس پھر اس نے بھیجنا ہے کس کو؟ اس شخص کو جس نے وہ پراپرٹی پرچیز کی، یا اس شخص کو، یا ان دونوں اشخاص کو جس نے پراپرٹی بیچی. اس کو بیچنے کے حوالے سے پہلے تو یہ تھا کہ کہا جاتا تھا اگر جہاں پہ نہیں بھی بیچ سکتا بندہ تو 2 گواہوں کی موجودگی میں اس طرح کا نوٹس دے دے، یہ سفیشینٹ ہے. لیکن سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہے اب 2022 میں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2022 SCMR 1522. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ نوٹس لازماً بذریعہ پوسٹ بھیجا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ AD رجسٹری بھی ہونی چاہیے، AD کارڈ بھی ہونا چاہیے، ایکنالجمنٹ کارڈ،
تاکہ یہ جس شخص کو بھیجا گیا اس کی طرف سے ریسیونگ ہو اور یہ کارڈ واپس آ جائے، اور پھر یہ مدعی مقدمہ جو ہوگا یہ اس کو پیش کرے گا عدالت میں ثبوت کے طور پہ، اور اس پوسٹ مین کو بھی پیش کرے گا جو نوٹس لے کے گیا تھا، جس نے نوٹس ریسیو کروایا تھا اس شخص کو، تاکہ وہ شخص انکاری نہ ہو سکے۔ یہ 2022 کی ججمنٹ ہے، پھر میں ریپیٹ کر لیتا ہوں، 2022 SCMR 1522۔ اسی طرح جو یہ نوٹس ہوگا اس میں تاریخ بھی لکھنی ہے، اس نے وہ وقت بھی لکھنا ہے جس وقت اس نے اعلان کیا، جن لوگوں کی موجودگی میں اسے پتہ چلا اس بابت، اور جن لوگوں کی موجودگی میں اس نے یہ اعلان کیا کہ اس پہ یہ حق شفا کرے گا یا اس پراپرٹی کو لے گا، تو ان کے نام بھی لکھنے ضروری ہیں، ڈیٹ، نام، ٹائم اس میں لکھنی ضروری ہے، اور جگہ کہاں پہ یہ شخص موجود تھا اس وقت، کہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے یہ والا عمل کیا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں لکھے گا تو پھر اس کو نقصان ہوگا، اس کا دعویٰ ڈگری نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف جائے گی بات۔ اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ابھی ریسنٹلی آئی ہے، 2022 SCMR پیج 667، اس میں اسی طرح کا معاملہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ ایک بندہ دعویٰ دائر کرتے ہوئے ایک ٹائم لکھوا لیتا ہے، تاریخ لکھوا لیتا ہے، اور جب بیان دیتا ہے تو اس میں کوئی اور ٹائم اور تاریخ آ جاتی ہے طلب معاصبت کی، تو پھر یہاں دعویٰ اس کا آ کے خارج ہو جاتا ہے، سپریم کورٹ اس کا دعویٰ خارج کر دیتی ہے اس بنا پر۔ یہ بڑی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں شفے کے دعوے میں، شفے کا کیس ثابت کرنے کے لیے۔ یہ دو کام جب اس شخص نے کر لیے، طلب معاصبت کر لی، طلب اشہاد کر لیا، اب تیسرا کام اس نے جو کرنا ہے وہ ہے طلب حسومت، یعنی دعویٰ دائر کرنا ہے، اور دعوے میں پھر یہی معلومات اس نے لکھنی ہیں جو اسے حاصل ہوئی، یا یہ عمل لکھنے ہیں جو اس نے کیے، اور پراپرلی جو ہے ڈیٹ بھی لکھنی ہے، جگہ بھی لکھنی ہے، وقت بھی لکھنا ہے، جب اسے جس بات کا پتہ چلا اور اس نے پھر آگے کیا عمل کیا اور کیا کہا، یہ تفصیلات اس نے اپنے دعوے میں دینی ہیں۔ یہ 3 کام ہو گئے جو اس نے کرنے ہیں دعویٰ دائر کرنے سے پہلے یا دعویٰ دائر کرنے کے وقت تک۔ اب ٹائم لیمٹ کیا ہے اس دعوے کے دائر کرنے کے لیے؟ ٹائم لیمٹ اس دعوے کے دائر کرنے کے لیے 120 دن ہے، 4 ماہ کا ٹائم پیریڈ ہے 120 دن کا۔ کب شروع ہوگا یہ ٹائم؟ پہلی بات جب انتقال ہوگی وہ پراپرٹی اور اس شخص کے علم میں آ گئی جو شفا کرنے جا رہا ہے کہ اس شخص نے یہ پراپرٹی بیچ دی ہے کسی دیگر شخص کو، تو پھر اس کا 4 مہینے کا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو گیا۔ اگر وہ پراپرٹی بذریعہ رجسٹری ٹرانسفر ہوئی ہے تو پھر رجسٹری کے ٹائم سے 4 مہینے کا ٹائم پیریڈ کاؤنٹ ہوگا، یا قبضہ حوالے کیا گیا تو قبضہ حوالگی کے ٹائم سے 4 مہینے کا جو ہے ٹائم پیریڈ کاؤنٹ ہوگا۔ بعض اوقات لوگ کرتے یہ ہیں کہ ٹیکنیکلی کھیلتے ہیں، وہ ایک انتقال پہلے کرا دیتے ہیں لیکن وہ قبضہ موقع پہ نہیں دیتے، لمیٹیشن خراب کرنے کے لیے تاکہ کوئی شفا نہ کر سکے، تو لمیٹیشن کو کور کرنے کے لیے یا لمیٹیشن ٹائم بارڈ کرنے کے لیے قبضہ بعد میں دیتے ہیں۔ اس لیے قانون نے یہ سہولت دی ہوئی ہے کہ قبضہ اگر کسی کے سامنے ٹرانسفر ہوا اس پراپرٹی کا تو قبضہ ٹرانسفر ہونے یا قبضہ دیے جانے کے بعد بھی 4 مہینے تک دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، انتقال اور قبضہ دینے میں اگر کافی ٹائم پیریڈ گزر گیا ہے تو پھر یہ مدعی کے لیے اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہاں اسے تو اب پتہ چلا ہے، انتقال کی بابت تو اسے پتہ نہیں چلا، اسے نہ نوٹس ملا، نہ اس کے نوٹس میں لائی گئی یہ بات، نہ بتائی گئی۔ جو بیچنے والا شخص تھا اور جو لینے والا شخص تھا انہوں نے پوشیدہ رکھ کے یہ امر کیا اور اس طریقے سے پراپرٹی ٹرانسفر کروائی، لیکن قبضہ اب حوالے کیا ہے تو مجھے اب پتہ چلا میں یہ دعویٰ دائر کر رہا ہوں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حق شفا یا شفے کا دعویٰ دائر کرنے سے پہلے کیے جانے والے کاموں کے حوالے سے بات کی اور اس کی لمیٹیشن کے حوالے سے بات کی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گی اور آپ کے لیے مفید بھی رہے گی۔ آخر میں پھر گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ تھینکس، اللہ حافظ۔